بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سانحہ پشاور کے شہداء کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک بہت بڑے شوق سے گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ سانحہ پشاور کا جواب کیسے دیا جائے، فضائی حملے کیے جائیں یا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔ سینٹ کا بھی اجلاس ہوا، اس میں بھی بڑی اہم باتیں ہوئیں اور سینٹ کے اجلاس میں یہ پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت، جس کو ان کے سیاسی مخالفین نااہلی کا تانا دیتے ہیں، اب کچھ اپنے بھی ان کو بہت سے تانے دینے شروع ہو گئے ہیں، نااہلی سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے جناب مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، جناب مشرف زیدی صاحب۔ آج ان کا ایک آرٹیکل دی نیوز میں شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا ہے، ڈیزاسٹر، یعنی کہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا ہے ڈیزاسٹر، یعنی کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کی وجہ بن چکے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادتی کیوں کی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سوال زیر بحث لائیں کہ اب جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف فضائی حملے کیے جائیں یا زمینی حملے کیے جائیں، پہلے ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اپنوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کیوں ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سابق وزیر جناب مشاہد حسین سید صاحب نے سینٹ کے اجلاس میں فلور آف دی ہاؤس پہ کیا کہا، ذرا سنیے۔ گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے، یہ ویسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری، اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو، روز گالیاں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا۔ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں۔ صحیح بات ہے جی، آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان، اس کو آگے لے کے جائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم، پھر کوئی اور آ جائے گا، جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں۔ مصدق ملک صاحب، جنرل آئندہ خان کا خطرہ واقعی موجود ہے؟ کن کا جی؟ جنرل آئندہ خان، مشاہد حسین صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، اس کو ختم کریں، الیکشن کروائیں، ورنہ کوئی جنرل آئندہ خان آ جائے گا۔ دیکھیے، میرے خیال میں عجیب سی بات کی ہے مشاہد بھائی نے۔ وہ حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے الیکٹ کیا جس کو وہ لولی لنگڑی حکومت کہہ رہے ہیں، اس کو جوائن کرنے کا، اس کی پارٹی کو جوائن کرنے کا۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے مصطفیٰ کھوکھر کی کہ اگر ان کو کوئی اختلاف ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ آ کے کہ اپنے ہی حلیفوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رہنماؤں کو یا ان لوگوں کو جن کو آپ نے والنٹیرلی جوائن کیا ہے اس طرح کے القابات دیں، اس سے بہتر اور زیادہ آنریبل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد تنقید کریں بے شک۔ مگر مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے تو چھوڑنے کے بعد بھی تنقید نہیں کی، انہوں نے چھوڑا۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا پیپلز پارٹی کے متعلق تو انہوں نے کہا میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ تو میں ایک نیوٹرل پوائنٹ سے اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ لے کر آگے چلوں گا۔ اب اس کو جنرل آئندہ خان نام دے کر ڈرانا یا حکومت کو لولا لنگڑا کہنا، کسی حد تک تو وہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں، تو اپنے ہی بازو کاٹ کے لولا لنگڑے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہیں۔ زیرک ہے تو اسی لیے کہہ رہے ہیں نا جی، میں نے اسی لیے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سیاست کا تقاضا ہے اور اسی طرح کی سیاست کرنی چاہیے تو میں انہیں یہ تو نہیں بتا سکتا مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں سیاست کو، لیکن مجھے پرسنلی جو رویہ مصطفیٰ کھوکھر کا ہے مجھے وہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اچھا، مشرف زیدی صاحب، آپ کا جو کالم ہے وہ تو انگریزی میں ہے، another economic disaster، ہاں؟ ایک زمانے میں ہم جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو ان کی پالیسیوں کے بارے میں کہتے تھے یہ ڈارنامکس ہے، ڈارنامکس۔ آپ نے ڈار صاحب کو نام دیا ہے ڈیزاسٹر۔ اچھا، ذرا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں آپ نے دراصل کہا کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے شریفوں کو معیشت کے بارے میں غلط اندازے تھے، لیکن اب وہ معاشی تباہی کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل جائے گا۔
شوکت ترین سبسڈی دراصل ڈار سبسڈی ہے اور یہ دونوں سبسڈیز پاکستان کے عوام کو زہر کی گولیوں کی طرح نگلنی پڑیں گی. پاکستان کو IMF اور FATF جیسے اداروں کے چنگل میں دینے کی ذمہ دار اسحاق ڈار اور شوکت ترین دونوں ہیں. تو کم و بیش آپ نے وہی بات لکھی ہے جو کہ مشاہد حسین صاحب نے کہی ہے. جی، اور ظاہری بات ہے کیونکہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. حکومت میں بہت سے زیرک اور بہت ذمہ دار بہت قابل لوگ ہیں، تو میں نے ہمیشہ ان کی بہت زیادہ دل سے بھی اور دماغ سے بھی عزت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر مصدق ملک جیسے لوگ ایک ہیرے کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ہیز اے ایسٹ فار پاکستان. ان کے بہت سارے ساتھی بھی اسی طرح بہت اچھے ہیں. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ یہ جو ڈار صاحب والا فیصلہ تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. صرف 4 مہینے میں جو نقصان ریمیٹنسز کا ہوا ہے وہ تقریباً $1 بلین فی مہینہ ہوا ہے. یہ اکانومسٹ کی کیلکولیشنز ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ریٹ جو ہے وہ پیگڈ رکھا تو لوگوں نے بجائے آفیشل راستے کے ہنڈی کے تھرو جو ان کو پورے وہ 260 250 جو مل رہے تھے اس کے تھرو جانا شروع کیا. اور بہت سارے نیگیٹو اس کے اثرات ہیں. سب سے بڑا یہ کہ IMF جو ہے جو ناراض تھی ٹارین سبسڈی کی وجہ سے، بیچ میں ان کو منایا مفتاح اسماعیل نے سبسڈی کو توڑ کے، حالانکہ بہت دیر سے توڑا، اس کی بھی ذمہ داری ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ اور حکومت پہ جاتی ہے. لیکن ڈار صاحب نے تو ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دی، اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ یہ کریں گے کیونکہ وہ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے IMF سے بات کریں گے. آنکھوں میں آنکھیں آپ تب ڈالتے ہیں جب آپ کے پاس آنکھیں ہوں. آپ کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ پیر ہیں، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے. یعنی کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے. اب میں اس طرح آپ نے جو خصوصیات بیان کی، آپ مجھے ڈاکٹر مصدق ملک کے اتنے قریب بٹھا کے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں، لیکن دیکھیں جو میں نے تو یہ کہا تھا کہ آج سے 3 ہفتے پہلے بھی میں نے کہا کہ فوراً الیکشن کرائیں. اپریل میں پچھلے سال جب یہ حکومت آئی تھی تب میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جس سمت میں ملک جا رہا تھا، تارین سبسڈی، اس سے بہت واضح تھا کہ خان صاحب کا اور ان کی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان کو جو ہے مشکلات سے بچانے کا. لیکن اس کے بعد الیکشن کرانا چاہیے تھا. اچھا الیکشن نہیں کرایا تو معقول لوگ اگر لے آئے تھے تو ان کو رکھنا تھا. آپ مفتاح اسماعیل کو لائے، انہوں نے بڑی مشکل سے کنونس کیا. فائنلی جو ہے IMF پروگرام پھر کھلا. جیسے ہی کھلا آپ نے ان کو نکال کے اور آپ پھر سے ڈار صاحب کو لے آئے. تو یہ لنگڑی لولی تو ہو یا نہ ہو، لیکن بہت ہی زیادہ اس کے جو فیصلے ہیں ان پہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. صفاق حکومت ہے، صفاق. اب دیکھیے میں الفاظ کی اس میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت سارے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ آئی ہوپ کہ حکومت میں خود بھی جو ہے کابینہ میں لوگ پوچھتے ہیں. شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس سے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں حل ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ IMF کے ذریعے عارضی طور پر آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے. عارضی طور پر آپ یعنی سسٹین کرنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ بھی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. لیکن جو اصل آپ کے مسئلے کا حل ہے، ایک دن انسرٹن کیفیت میں، جیسے زیدی صاحب نے فرمایا، جیسے مشاہد حسین نے کہا یا باقی دوستوں کہہ رہے ہیں. میں نے یہ جون میں ایک پروگرام کیا تھا، آپ ہی کے رات کو میں پروگرام میں بھی آیا تھا، ریجیم چینج اینڈ اٹس فال آؤٹ آن پاکستان. اس میں ہم نے 3-4 چیزیں بڑی واضح طور پر ٹارگٹ کی تھیں، جس میں پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکورٹی کے ایشوز کو ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے انڈیپینڈنٹ لوگ بلائے تھے، جس میں ایاز امیر سے لے کر کے شمشاد خان، اور سب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اس زمانے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اس انسرٹن گورنمنٹ کو، اس لولی لنگڑی حکومت کو ایک دن کے لیے بھی آگے چلایا، اس کا انجام نہ سیکورٹی آپ کی ٹھیک رہے گی، نہ ہی آپ کی اکنامکس ٹھیک رہے گی، نہ پولیٹیکلی آپ سٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں گے، اور نہ کنٹینیوٹی ان گورننس ہوگی، نہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوگی. آج آپ دیکھ لیں، بہت سارے دوست ہمارے پہ بھی تنقید کرتے تھے کہ جناب یہ تو PTI کا ایجنڈا آپ لے کے چل رہے ہیں. ہم کہتے تھے ہم بینگ انڈیپینڈنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہم فیل کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ جتنی انسرٹنٹی ہوگی اس کا انجام یہی ہوگا. آج وقت نے ثابت کیا، یہ پوزیشن یہ ہوگی ہے کہ بدترین کیفیت میں ہم چلے گئے ہیں. اب $3 بلین سے آپ چلائیں گے کیسے؟ یہ معاہدہ تو شوکت ترین صاحب نے کیا تھا IMF کے ساتھ. دیکھیں، معاہدہ کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. آپ کا معاہدہ تو یہ بھی منتیں کر رہے ہیں نہ کریں. یہ ملک کچھ اگر آپ نے چلانا ہے
تو آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا کچھ جرم جو نہیں ہے. مشرف زیدی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈار صاحب اور شوکت ترین میں کوئی فرق نہیں, آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ آج سے آپ مارچ اور اپریل کے انڈیکیٹرز اٹھا لیں. اگر 6% گروتھ تھی, اگر آپ کے $19 بلین اگر آپ کا ریزرو تھا, اگر آپ کا ملک چل رہا تھا بہتری کی طرف, 5% ڈیفالٹ کے چانسز تھے, تو آج تو آپ کا ملک پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں کیا صورتحال ہے, آپ کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا اسحاق ڈار صاحب جو افلاطون اپنے آپ کو اکانومسٹ کہا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ملک کی تباہی کی ہے یہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. اچھا, مجھے تو یہ لگتا ہے, میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ سودے بازی کر کے آئے ہیں کہ ملک کو اس انجام کو پہنچانا ہے تاکہ اس کی خود مختاری, اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. مجھے تو یہ لگتا ہے, ورنہ جان بوجھ کے 4 مہینے اس کو اس انجام کو پہنچانا یہ انبلیویبل ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. مصدق ملک صاحب, اب ایک اور بھی مسئلہ آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوری طور پہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ جو حکمران ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے حکومت؟ آرٹیکل 5 تو پہلے لگا چکے ہیں, تو 6 بھی لگا دیں. آپ کو یاد ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, اس دن اسمبلی کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک پیش کی باقاعدہ اسپیکر کو کہ یہ جتنے لوگ ہمارے سے دوسری جانب یعنی اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں جو آج یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں, یہ سب غدار ہیں. آرٹیکل 5 محب وطن نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو ووٹ کا رائٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے پوری جمہوریت کی تاریخ کے اندر یہ صرف ہٹلر نے کیا تھا. انہوں نے ایک بلڈنگ جلانے کا الزام لگا کر اپنے دشمنوں پر یہ کہا تھا کہ آج کے بعد انہیں ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے. اور جیسے عمران خان صاحب آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے, بالکل اسی طرح انہوں نے ڈکریز کے ذریعے حکومت چلانی شروع کر دی تھی. تو یہ عجیب سی مماثلت ہے. مگر اگر آرٹیکل 5 وہ لگا چکے ہیں اور باقاعدہ اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں, تو 5 اور 6 میں فرق کتنا ہے؟ 5 لگائیے, 6 بھی لگا دیں, یہ بھی شوق اپنا پورا کر دیکھیں. یعنی جو تحریک چلا رہے ہیں اس کی زد میں خود بھی تو آئیں گے. اب جس طرح ابھی کہا کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا کر دیا ہے ہمارے دوست شعیب شاہین صاحب نے کہا, یقینی طور پہ ان کا جس دن ڈار صاحب کی ڈار صاحب کہتا ہوں شوکت ترین صاحب کی وہ آڈیو نکلی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی ریل کر دو یار, تو اس دن بھی شاید ان کا یہی خیال ہوگا کہ شاید ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو آڈیو کالز مل رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے, ایک وزیر دوسرے فائنانس منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ کر دو, اور میں نے پنجاب سے بھی بات کر لی ہے, اور پاکستان بھاڑ میں جائے, پاکستان بے شک جل جائے, لیکن ان کا جو ہے نا تیا پانچا کر دیا جائے, چاہے ملک اس کی نظر ہو جائے. تو وہ بھی یقینی طور پہ ملک کی سلامتی کو کچھ نہ کچھ خطرہ تو اس کے ذریعے ہوا ہوگا. جس دن عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ نہ صرف پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی بلکہ $10 یا $10 یا جو بھی تھا وہ کم ہو جائے گی, تو وہ جو 300-350 ارب کا ٹیکہ لگا رہے تھے جب بجٹ میں خسارے میں بجٹ میں پیسے نہیں تھے, اور میں ذرا تصحیح کر دوں $10 ارب تھے اکتوبر کے مہینے میں, $10 ارب تھے. ذرا جا کے نمبرز تھوڑے سے کراس چیک کر لیں. لیکن چلیے جتنے بھی نمبر تھے اس سے غرض نہیں ہے. مگر جب انہوں نے یہ بارودی سرنگ لگائی تو اس دن بھی یقیناً ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غدار ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے تھے. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو حلیف, ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے جو ارد گرد بیٹھتے ہیں, جب وہ ایک پالیسی کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس میں غداری بھی نظر آتی ہے, ان کو آرٹیکل 5 بھی نظر آتا ہے, آرٹیکل 6 بھی نظر آتا ہے, ملک کی سلامتی بھی نظر آتی, اور یہ یک رویا چل رہی ہے. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اچھا, اب اس میں مشرف زیدی صاحب یہ بتائیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے ٹائم پہ, 90 دن میں نہیں ہوتے, تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں تو اس کے بہت, آپ کو پتہ ہے میر صاحب, یہ بہت غلط ایک روایت جو ہے ڈالی گئی ہے پاکستان کی سیاست میں. آرٹیکل 105 کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک تو میر صاحب کسی نے یہ کہا بھی نہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. لیکن ملک احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے, لیکن ان کی بات سے پتہ تو یہی چلتا ہے. جی, مگر میں بھی تو یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں نے تو ابھی تک کسی پارٹی کے فرد سے یا کسی پارٹی کے لیڈر سے یہ نہیں سنا کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟
نہیں اس میں تو اتفاقی وہ تو بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ایسا واقعی ہے تو بہت اچھا ہے, بڑی اچھی بات. لیکن یہ باتیں تو بہت چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, میڈیا میں بھی اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سوال یہی پوچھا جاتا ہے کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن جس وقت ہونا ہے اس وقت ہوگا, یا کوشش کی جائے گی اس کو جنرل الیکشن کے ساتھ جوڑنے کی. وہ کیا راستہ ہوگا؟ آئینی طور پہ مجھے وہ راستہ نظر نہیں آتا, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آئینی طور پہ جیسا بھی ہو, اخلاقی طور پہ جمہوری نظام کے تحت, اس جمہوری نظام کے تحت جس نظام کو پختہ کرنے میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اسی نظام کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ ہوگا تو بہت برا ہوگا, اور بلا تکلف لنگڑی لولی نہیں, پھر بہت زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ اس وقت ہم تنقید کریں گے کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا. لیکن ایشو جو مجھے لگتا ہے میر صاحب وہ یہ کہ ہم پوری ڈسکشن ابھی جو سیاسی حریف ہیں ایک دوسرے کے ان کے درمیان کر رہے ہیں. یہ ساری جو مصیبت اس وقت پاکستان جس میں ہے, اس کی جو جڑ ہے وہ تو کہیں اور پائی جاتی ہے. اس پہ مجھے نہیں پتا کب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کھل کے بات کر سکیں گے, لیکن جب بھی کریں گے انشاءاللہ آپ ہی کے شو سے آغاز ہوگا. تو اس کے بعد یہ شو بند ہو جائے گا؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ نہیں, میں یہ بالکل نہیں چاہتا. اچھا, انہوں نے اپنا ایک وہ آپ کرتے ہیں نا, ایک کیا وہ ان کو بھلے سے لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں, بڑی آپ کی ویونگ ہوتی ہے جب آپ ویلاگز کرتے ہیں, اور تو وہ آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ کا بند ہوگا پروگرام تو ان کا اور چڑھے گا. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ اسد عمر صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بروقت الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے اس 90 ڈیز میں یہ جو موجودہ گورنر صاحب ہیں وہ ڈیٹ نہ دیں, ان کو فوراً دینی چاہیے تھی. عام طور پہ تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتا ہے, اس دفعہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا گورنر صاحب کو. کانسٹیٹیوشن میں گورنر کا لکھا ہوا ہے, اگر اس پنجاب پروونشل اسمبلیاں اگر ٹوٹے نا تو اس میں ڈیٹ گورنر نے دینی ہے, کنسلٹ کرے گا الیکشن کمیشن سے, یا الیکشن کمیشن کنسلٹ کرے گا گورنر سے. الیکشن کمیشن کو خط لکھے بھی کافی دن ہو گئے ہیں, کافی دن ہو گئے ہیں, ابھی تک ڈیٹ نہیں تھی. دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جانا ہے, لوگوں کو ایک تاثر دینا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, ایک فضا ہوتی ہے الیکشن کی, وہ مطلب ہے کہ ڈیٹ نہ دینا. اب وہ جو غلام علی صاحب نے, وہ جو گورنر صاحب نے کہا ہے, پشاور والے نے, انہوں نے کہا یہ تو ہم نے ایجنسیوں نے ڈیٹ دینی ہے ہمیں. دیکھیں, اور پھر یہ خدا نہ خواستہ سانحہ تو کل ہوا ہے, اس سے پہلے یہ مستقل کہنے شروع ہو گئے تھے ملکی سلامتی کو مسائل ہیں, سیکورٹی کے مسائل ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, ہم الیکشن نہیں کراتے. جیسے ملک احمد خان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے, غلام علی صاحب کی ہے, اور کئی لوگوں کی ہے. اعظم نذیر طارڑ نے کل کہا ہے کہ جی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کہ اگر ہم 90 دن میں نہ کرائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سے بات کر کے ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا کے لیے اسٹرگل کی ہے, ہمارے دوستوں نے شہادتیں دی ہیں. اگر خدا نخواستہ انہوں نے اس پہ کوئی کوشش کی ایسی تو ہم تحریک چلائیں گے, میں اس کو لیڈ کروں گا انشاءاللہ. اچھا, میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشن بھی فائل کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا, اور جو بھی انکانسٹیٹیوشنل کرے گا تو ہم اس کے خلاف جو بھی کوئی قانونی کارروائی ہوگی ہم اس کا مطالبہ. اب ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک جج جسٹس وقار سیٹھ نے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا, تو عمران خان کی حکومت کے وزراء نے اس جج صاحب کے بارے میں پریس کانفرنس کی, کیا لفظ استعمال کیے, سنیں. یہ مینٹلی انفٹ ہے, انکمپٹنٹ ہے, ان کو فل فور کام سے روک دیا جائے. یہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ پہلی چیز ڈیلیبریٹ ہونی چاہیے کہ اگر ان کی کمپیٹنس ہے, سینٹی کی ہے, تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے. If the judge is declared unfit, his judgment stands void. اچھا اب شعیب صاحب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا فیصلہ تھا, یہ آرٹیکل 6 میں پرویز مشرف کو انہوں نے سزا سنائی, اور پی ٹی آئی کی حکومت کے وزراء نے اس جج کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, تو اس وقت تو آپ نے کوئی تحریک نہیں چلائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے خلاف آج بھی وہ اپیل جو بھی تھی لولی لنگڑی پینڈنگ ہے, اور اس ججمنٹ کو لاہور ہائی کورٹ نے ریٹ پٹیشن میں سیٹیسائیڈ کر دیا. تو یہ آزاد جوڈیشری ہے, یہ آزاد جوڈیشری ہے. نہیں, میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, اس کے خلاف بھی ہمارے ایک دوست نے جو اس میں انیشلی کمپلینٹ تھے,
اس نے اس میں اپیل فائل کی اور ہمارے گروپ کے لیڈر حامد خان صاحب اس کے وکیل ہیں. بالکل. اور ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہ سیٹھ وقار کی ججمنٹ بہترین ججمنٹ تھی, اس کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. اس بات کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہیں اور یہ انفرکچرس ہو جائیں پروسیڈنگز. اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے, اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ہم آپ کے ذریعے بھی مطالبہ کرتے ہیں, ہم کورٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بنگلہ دیش کی طرز پہ آپ سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سزا نہیں دیں گے, جب تک سابق چیف جسٹس کو سزا نہیں دیں گے جو کہ انہوں نے دی دونوں کو, تو تب آپ ان خرابیوں سے دور نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی مطالبہ ہے کہ ان ایشوز کو فوری طور پر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے. آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کو سلوٹ ماروں. جی اور ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مصدق ملک صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے, اب اس کا رسپانس کیسے دینا ہے؟ جو پاکستان کی سرزمین کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, ان کے ٹھکانوں پہ فضائی بمباری ہونی چاہیے یا زمینی حملہ؟ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل چیزیں تو جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے, سب سے زیادہ ایفیکٹو طریقہ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کا رسپانس کنسسٹنسی آف پالیسی سے آنا چاہیے. اگر آپ پچھلے 10-20 سال دیکھ لیں تو کبھی ہم بھائی بھائی اور کبھی ہم لڑائی, کبھی ہم ان کو دھکا مار کے باہر نکالتے ہیں, دشمن قرار دیتے ہیں, کبھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سجاتے ہیں, ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر نقصان ہو جاتا ہے, پھر دھکا لگاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی بنا لیں اور اس کے ساتھ کنسسٹنسی سے سیاسی طور پہ, اور یا تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ کسی بھی ایک پالیسی کو اگر آگے بڑھائیں, جو میرے خیال میں سخت پالیسی ہونی چاہیے دہشت گردی کے خلاف, تو ہمیں کامیابی ہوگی. لیکن اگر ہم یو بنیں گے, آج ہم ایک بات کریں گے کل دوسری کریں گے, تو پھر ہماری ڈسکشن اسی طرح ہوگی کہ اب ہوا سے بمباری کریں یا زمین سے حملہ کریں. تو میرا تو یہ ذاتی خیال. تو آپ نے ڈار صاحب کو تو ڈیزاسٹر قرار دے دیا. میں اس معاملے میں بھی کہنا, اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت گفتگو آج ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, اور زبان بھی کوئی ٹیڑھی میڑھی سی استعمال ہوئی ہے. ڈار صاحب نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے ان گڈ فیتھ بڑی سنسیئرلی پالیسی ایک بنائی تھی. ڈار صاحب نے ان گڈ فیتھ بڑی سنسیئرلی ایک پالیسی بنائی ہے, اور اس پالیسی کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹف نیگوشیٹ کریں, اور ٹف نیگوشیٹ کرنے کی وجہ سے ایک سپیس پیدا کریں جس پہ غریب آدمی پہ IMF کا بوجھ کم پڑے. اور IMF کا وہ کانٹریکٹ جو شوکت ترین صاحب نے نیگوشیٹ کیا تھا, جس کے تسلسل پہ ہم ابھی تک چل رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے سپیس کریٹ ہوئی ہے. میں اپنے محکمے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سپیس میرے لیے کریٹ ہوئی ہے کہ IMF کے سامنے میں کچھ ایسے پروپوزلز رکھوں جس میں غریب آدمی پہ بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے, یہ پہلے پاسبل نہیں تھا. سر 1 منٹ ہو گیا. جی ٹھیک, جی بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے جی کہ آپ نے ڈار صاحب کو تو ڈیزاسٹر قرار دے دیا ہے, تو یہ جو پشاور میں ہوا ہے ڈیزاسٹر, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے پاکستان کو اس طرح کے حملوں سے بچانا اور بچا کے رکھنا. ہماری انٹیلیجنس سروسز کا کام ہے کہ جب کوئی چیز ہونے والی ہو تو اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اور اس کا توڑ نکالنا. ہماری فوج کا, ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری پولیس کا, ہمارے بیوروکریٹس کا, اور ہمارے سیاستدانوں کا اور ججز کا یہ کام ہے کہ یہ پورا ایک, اب یہ دیکھیں نا 20 سال پرانی کہانی ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ مسلسل بار بار ہر چند مہینے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ, پچھلے سال اور پچھلے پورے سال میر صاحب یہ چھوٹے چھوٹے حملے جو ہے کرتے رہے ہیں. یہ فوجیوں کو مارتے ہیں, یہ پولیس والوں کو مارتے ہیں, اور اس کے نہیں, مجھے بات مکمل کرنے میر صاحب. دیکھیں میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہوں نا, آپ نے انٹیلیجنس کا ذکر کیا. پچھلے سال جنرل فیض حمید صاحب کابل گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن لے کے TTP سے مذاکرات بھی کیے تھے. اور کیا مذاکرات کر رہے تھے؟ ڈسکشن کا بیسس کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے آپ اس ایریا میں اپنا آئین جو ہے وہ کینسل کر دیں, آپ اس ایریا میں ہمیں جو ہے یہ پاور دے دیں, بجائے اس کے کہ یہ جو ہے جمہوری نظام ہو, صوبائی حکومت ہو, لوکل گورنمنٹس ہو, ہم جو ہے وہ جرگوں سے اور اس سے جو ہے چلائیں گے. اور اس پہ ایکچولی ڈسکشن ہو رہی تھی. کوئی یہ پوچھے, جنرل مشرف کی تو بات ہم نے کر لی, اور کیونکہ وہ بیمار ہے, وہ مطلب جو ہے اس کے گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی اب
کافی بوڑھے اور بیمار جو ہے وہ ہوں گے تو وہ کوئی بول نہیں سکتا. یہ جنرل فیض حمید نے کس اتھارٹی کے تحت یہ سارے فیصلے کیے؟ اب حکومت جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا, نہیں نہ صرف نہیں, عمران خان صاحب آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ میں انہوں نے 40,000 بالکل لوگوں کہا کو تھا, واپس اور لا رہا پچھلی تھا. اور اس کے بعد جون میں جب یہ ہوا تو پھر یہ نئی حکومت پی ڈی ایم حکومت تھی. لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہ عمران خان کے اوپر یا شہباز شریف کے اوپر لگانا یہ سراسر زیادتی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو بہن بھائی پشاور میں رہتے ہیں, خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, ہم کتنے سالوں اور ان کو اس چیز سے گزار کے اور پھر کہیں گے یہ لو جھنڈا پکڑو اور اسی طرح سے سلوٹ کرو جس طرح ہم اسلام آباد میں بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے. اچھا شعیب شاہین صاحب, تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں بھی اسی طرح کا خودکش حملہ ہوا. اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے قربانی دی, پشاور میں تو بہت بڑی قربانی ہو گئی ہے. کیا اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کی وہ پالیسی درست ہے جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو 40,000 بندے پاکستان میں لا کے آباد کر رہے تھے, ہم تو ان سے مذاکرات کر رہے تھے, لیکن اس حکومت نے مذاکرات ختم کر دی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ اس وقت عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, میں زید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ اس وقت بھی سیکورٹی ایجنسیز کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, ریاستی اداروں کا فیصلہ تھا, اور آج بھی انہی کا فیصلہ ہے. اور یہ جو کنٹینویشن ہے, ورنہ یہ جون میں کیوں کرتے؟ ایک بریک لینی ہے جی, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید, کیونکہ وزیر پیٹرولیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ جو حال ہی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس پہ عوام کی آواز بھی ان تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. تو کچھ عام لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو ریلیف دوں گا. ابھی تو یہ ٹائم آ گیا کہ ہمارے کپڑے بیچ کر اور ہمیں ریلیف دے رہے ہیں. یہ کون سا ریلیف ہے؟ ساری پی ڈی ایم اکٹھی ہو کے بھی اگر اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں ان کو سیٹ سے اتر جانا چاہیے. 4 مہینے آئے ہیں, عوام کو ستیہ ناش کر دیا ہے. جتنا بم گرتا ہے عوام کے اوپر ہی گرتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. سر انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے غریبوں کے لیے. جہاں ہم 1500 روپے مزدوری کرتے تو وہاں ہماری 700-800 روپے مزدوری بھی نہیں رہی. تو مصدق صاحب, یہ عوام جو ہیں بیچارے, ان کو اب یہ کیسے زندگی گزاریں, کچھ سجیشن دیں گے آپ ان کو؟ جی یہ بالکل آپ کی بات برحق ہے, اور یہ جو اس وقت ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ گزر رہا ہے, جو ہمارا عدم توازن معیشت میں ہے, اس کے لیے جو سخت وقت گزر رہا ہے, اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بیسٹ پروگرام کے ذریعے, اور جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا کہ یہ گیس کی قیمتوں میں یا اس کی بجلی کی قیمتوں میں غریب لوگوں کو ریلیف دیا جائے, جتنی بھی حکومت کی چادر ہے اس کے مطابق ریلیف دیا جائے. پیٹرولیم کے حوالے سے ایک پرابلم ہے. اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک تو تیل پیدا نہیں کرتا, تو ہمیں باہر سے تیل منگوانا پڑتا ہے, اور تیل کی قیمت بین الاقوامی سطح پہ جو طے ہوتی ہے اس میں ہمارا کو بہت زور نہیں چلتا. ہم چھوٹے سے پلیئر ہیں, چھوٹی سی ہماری معیشت ہے, تو ہم تو اس کی قیمت کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے. کیونکہ تیل بین الاقوامی سطح پہ ڈالر میں بکتا ہے, اس وجہ سے روپے اور ڈالر کا جو ریلیشن شپ ہے, یعنی کتنے روپے کا ڈالر آتا ہے, وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور شاید یہ وجہ بھی تھی کسی حد تک کہ ڈار صاحب بہت دیر تک کھینچتے رہے روپے کو تاکہ یہ پاس آن نہ ہو بوجھ غریب آدمی پہ, جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کا نقصان بھی ہوا کہ ایک دم ہمیں وہ دینا پڑا. مگر پچھلے 15 دن میں یہ ابھی جو قیمتیں بڑھی ہیں, بین الاقوامی سطح پہ $8 سے $10 تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کروڈ تیل, جب آپ تیل کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو وہ کروڈ آئل کی, جب آپ برنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کروڈ آئل ہوتا ہے, تو پریمیمز جو ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے. یعنی اگر ڈیزل یا پیٹرول خریدیں آپ تو وہ بھی $18. جی یہ مشکل ہے جی. میں بہرحال یہ آپ کا گلہ برحق ہے جی. اور یہ جو آپ نے دکھائی ہیں چیزیں یہ اچھا زیدی صاحب, اس صورتحال میں ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہیے, لیکن ہم تو ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کرنے, ایک دوسرے کو گرفتار کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ آپ کو یاد ہوگا میر صاحب کہ 2020 سے دسمبر 2020 سے میں تسلسل سے میں یہ لکھنا شروع کیا کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس وقت میں نے اس لیے شروع کیا کہ جو ڈائلاگ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ملک میں پولیٹیکل کنسنسس لانے کے لیے, جو انڈیویجول ایک شخصیت جو کسی طرح کے کنسنسس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور پورے کے پورے سسٹم کو چاہتی کہ وہ رکوع اور سجدہ صرف اس کو کرے, جب تک ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ اور ان کے دل میں اور دماغ میں یہ نہیں ڈالتا کہ ملک ان سے زیادہ اہم ہے. کون؟
حضرت عمران خان. جب تک حضرت عمران خان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی انا سے زیادہ اہم اس ملک کی عوام ہے, یہ جو دکھ و درد جو آپ نے یہ جو حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں دعوے کریں گے عمران خان عنقریب 62(1)(f) لگنے والی ہے, ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے, یہ مسئلے کا حل ہے نہیں. یہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں, میں نواز شریف کا جب ہوا تھا 62-63 کے تحت ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا. یہ ہمیں اس روایت کو اب ٹھکرا کے الگ سائڈ پہ کر کے اور جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو ماننا ہوگا. اب اس کا جواب یہ ہوگا, زیدی صاحب کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان پھر آئے جس نے تارین کے تھرو؟ نہیں, میں نہیں کرتا. نہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان بہت غیر ذمہ دار سیاستدان ہیں اور وہ غلط فیصلے کریں گے. عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم کس نے بنایا؟ وہ کوئی کہے گا جی نواز شریف جو ہے وہ بہت غیر ذمہ دار ہیں, وہ لندن میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں, ڈار صاحب کو مسلط کر دیا. پرویز لائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم باجوہ صاحب نے بنایا. تو اب دیکھیں نا, نواز شریف کو جو ہے کون لے کے آیا, پرویز الہی اور ان کے کزن کو کون لے کے آیا, عمران خان کو کون لے کے آیا, ذوالفقار علی بھٹو کو کون لے کے آیا. ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو فیصلے کرنے چاہیے اور سیاستدان کو سیاست کرنی چاہیے. یہ جو انا پر مبنی ایک ان کی خواہش ہے کہ سب کچھ ان کے گرد ہو یا ان کی لحاظ سے ہو, یہ نہیں ممکن. شعیب شاہین صاحب, یہ آپ مشرف زیدی صاحب سے پہلے تو آپ اتفاق کر رہے تھے, آپ اتفاق کریں گے کہ عمران خان صاحب ایک انا پرست آدمی ہیں؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں ایک بات کہتا ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ جناب ہم تو مجبوری میں یہ ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. مجبوری میں پہلا کام یہ کریں, تمام ملک کے جو بڑے ایلیٹس کو مراد دے رہے ہیں, مفت پیٹرول دے رہے ہیں, وہ فوراً ختم ہونا چاہیے. یہ جو پروٹوکول والی کہانیاں ہیں یہ ساری ختم ہونی چاہیے. کیبنٹ چھوٹی کریں. کیبنٹ 78 سے لے کر ناصر کھوسا نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ آپ 23 منسٹر رکھیں اونلی. 35 منسٹریز وہ ہیں جن کی کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے وزیر و مشیر کی, اور اس کے بعد آپ کیا کریں, تمام سیاستدان سیاست کرنے کا صرف اس کو حق ہو جس کی پراپرٹی, جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. باہر اگر ان کے بچے یا وہ خود پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو کون انویسٹر ہے جو یہاں آپ کے پاس آئے گا؟ عمران خان صاحب کے بھی 2 بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ بیٹے ان کے ہیں, لیکن وہ جمائمہ کے پاس ہیں, ان کے کسٹڈی میں ہیں, اس کے گارڈین وہ ہیں, وہ یہ نہیں ہیں. لہٰذا جس کے بچے, جس کا بزنس, جس کا پیسہ, جس کا اوڑھنا بچھونا اگر ملک سے باہر ہے تو ان کو بین ہونا چاہیے یا وہ پیسے واپس لے کر. اچھا, ایک اور بات جی, اور یہ جو علاج کی غرض سے یا جو سو کارڈ وزٹس باہر رکھنے کے لیے یہ جاتے ہیں, جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ سیاستدان کو میرا خیال ہے سیاست چھوڑ دینی چاہیے. ایک سوال میرا چھوٹا سا جواب دیجیے گا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے تو وہ قومی اسمبلی کی 33 سیٹوں سے وہ الیکشن لڑیں گے. کاؤنٹ تو ایک ہوگی نا, تو کیا یہ 33 سیٹوں سے الیکشن لڑنے میں جو پیسہ ہے قوم کا برباد نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنرل الیکشن کی طرف جاؤ, اکٹھے الیکشن کراؤ. یہ ایک دن جو آپ ضائع کر رہے ہو وہ ملک کی تباہی کر رہے ہو, ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آج مشاہد حسین صاحب نے, ان کے اپنے سینیٹر نے بڑی اچھی بات کر دی. دیکھیں انسرٹن گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کو جتنا نقصان دے رہی ہے, وہ شاید میں کہتا ہوں یہ جیتیں یا وہ جیتیں, جو بھی آئے اسٹرانگ گورنمنٹ آئے, 5 سال کی پالیسیز بنائے اور ملک کو آگے لے کے جائے. اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ یہ حکومت بھی نہیں ہے اور حکومت کر بھی رہے ہیں اور ایک ایک دن نقصان دے رہے ہیں. یہ جو انا پرستی ہے اس کی اس سے بڑی کیا تصدیق ہو سکتی ہے کہ 33 سیٹوں سے ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کو کہا جاتا ہے اس میں 33 سیٹوں کے لیے جو امیدوار ہے وہ ایک ہی ہے. یہ اس سے دیکھیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹر سمپتھائزر اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ. آئینی طور پہ درست فیصلہ ہے لیکن سیاسی طور پہ غلط نہیں, اخلاقی طور پہ یہ بہت بڑا سوال ہے. استعفے ایکسپٹ کیے ہیں وہ انلیگل ہیں. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ ساڈا بلا بلا تے توڑا بلا ٹومی. انگریزی میں کہنا بہت خوب. دیکھیں نہیں یہ بڑی اعلیٰ مثال دی ہے کہ باقیوں کے بچے جو ہیں وہ تو بچے نہیں ہیں, باقیوں کی مائیں تو مائیں نہیں ہیں, باقیوں کی جائیدادیں تو جائیدادیں نہیں ہیں. بس ایک ہی شخص ہیں, ان کی جو جائیداد بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, ان کے بچوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. وہ تو اپنی امی کے پاس ہیں تو باقی بھی اپنی امی کے پاس. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.